اگر یہ ظالم کتے کہیں کسی کو ظلم کے ساتھ پکڑتے بھی ہیں تو میرے عزیزوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ عہد کر کے اٹھنا کہ گردن جائے گی تو اللہ اکبر کے نام پہ جائے گا۔ خوف اور ڈر اپنے سینے میں مت لانا۔ ہندوستان میں رہ رہے ہو نا، آپ میں سے کوئی پاکستان سے آیا ہے؟ پاکستان والا چھپ چھپ کر کے پھرے مجھے کوئی پکڑے گا۔ ارے جس زمین کے ہم برسوں سے وارث ہیں، یہ زمین آج کے 5 سالہ نشیڑی لوگوں کی نہیں ہے، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی زمین ہے یا نہیں ہے؟ تو بھیک مانگی ہوئی زمین نہیں ہے، نہ یہ ہم چوری چپاٹی کرتے ہوئے ڈکیتی ڈالتے ہوئے یہاں آ کر کے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ اپنی زمین پر رہ رہے ہیں تو آج کے بعد خوف سے نہیں جئیں گے انشاءاللہ، خوف سے نہیں جئیں گے۔ اگر یہ ظالم کتے کہیں کسی کو ظلم کے ساتھ پکڑتے بھی ہیں تو میرے عزیزوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ عہد کر کے اٹھنا کہ گردن جائے گی تو اللہ اکبر کے نام پہ جائے گا۔ ہم حسینی کردار کو زندہ کر کے جائیں گے۔ تمہارے مرنے سے اور میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا۔ آپ تمامی حضرات بے خوف جئیں گے انشاءاللہ، اور اپنے دین کی سربلندی کے ساتھ جئیں گے، اپنے دین کو نہ ہلکا ہونے دیں گے، نہ اپنے نبی پاک کی بے عزتی کبھی برداشت کر کے جئیں گے، کبھی نہیں۔ توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے طاغوتی طاقتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، انشاءاللہ العزیز ہر طاقت سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ یہ باتیں میں تمہارے اس لیے حوصلے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ کون کہتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی؟ کچھ نہیں ختم ہوا، صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی حفاظت فرمائے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حالات ناسازگار کچھ لوگ ڈراتے ہیں، اپنے ہی لوگ ڈراتے ہیں، ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ ارے کتا جب دانت نکالتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے، لکڑی اٹھاؤ تو ویسے بھی دم دبا کے بھاگتا ہے، ڈرا کر دیکھتا ہے، لیکن ایک اتنی بات پکی ہے، اس کے دانت نکالنے سے وہ شیر کبھی نہیں بنتا۔ کتا اگر دانت نکال کر کے کسی کو بھونکنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ شیر بن جائے گا؟ کتا کتا ہی رہتا ہے۔ ہاں میری بات سمجھ رہے ہوں گے، ہاں کہ جو لوگ آج بھونکتے ہیں وہ کتا کتا ہی رہے گا، وہ شیر کبھی نہیں بنے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تم اگر میرے نبی پاک کی ذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، میں نے آج سے 1 مہینے پہلے اعلان کیا تھا، ایک وسیم رافضی نام کا کتا دلی سے میرے مصطفیٰ کریم کے نام پاک پر حملہ کیا تھا۔ میں نے یہ اعلان کیا، تجھے اگر محمد نام سے چڑ ہے تو پھر دیکھ لینا انشاءاللہ آج کے بعد ہم میں سے جس کے گھر میں بھی بیٹا ہوگا محمد ہی رام رکھا جائے گا۔ بعد میں پکارنے کے لیے ہم کچھ بھی رکھیں، لیکن آپ کے بعد سے ہمارا ہر بچہ محمد ہی ہوگا، تاکہ جہاں جہاں پیپر میں لکھنے کی بات آئے تو ہر جگہ تمہیں محمد ہی نظر آئے، ہر جگہ تمہیں محمد ہی نظر آئے۔ تمہیں چڑے اس بات سے، تمہیں پتا نہیں ہے محمد کس کا نام ہے۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس نبی پاک کی تعریف میں کبھی کم نہیں کیے۔ انگریزوں نے تعریفیں کی ہیں، ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈروں نے، پنڈتوں نے، اور سکھوں کے بڑے بڑے گروؤں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں ان کی تعریفوں کا محتاج نہیں، اور نہ ہی میرے نبی کی ذات ان کی محتاج ہے، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں، جو نبی پاک کی تعریف کرتا ہے وہ اپنی شان بلند کرتا ہے، اور جو ان کی ذات پر حملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ یہ تاریخ پہلے سے بتا رہی ہے، آج بھی بتائے گی، اور انشاءاللہ تم انتظار کرنا۔ یہ خاکستر ہو جائیں گے، یہ کیڑے مکوڑے نہ جانے کب ختم ہو جائیں گے، نہ نام رہے گا نہ نشان رہے گا۔ رہے گا تو کیا رہے گا؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اے سنی مسلمانوں، ان ظالموں کو بتا دینا، تم ہماری زبان کو روک نہیں سکو گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آخر دم تک میرے مصطفیٰ کی وفاداری کریں گے نا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صرف اور صرف ہاتھ نہیں، ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں، ہماری زندگی کا ہر پل میرے نبی پاک کے لیے حاضر ہے، حاضر ہے۔ ہاں، ہمارے گھروں میں وہ عورتیں آئیں جو مدینے کی ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی تھی، جب حضور جہاد پہ جا رہے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ بچے کو لے لے۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا کرے؟ بڑے بڑے مجاہدین جا رہے تھے، ایک خاتون 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا لے آئی، تو خاتون کا جذبہ تو دیکھیں، کہتی ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں اس کے سوا کوئی جوان مرد ہے نہیں، یہ چھوٹا سا بچہ، میرا شوہر انتقال کر گیا، اس کو لے جائیں، یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا، لیکن جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ یہ وہ خواتین مدینہ تھی جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر وار دیا تھا، قربان کر دیا تھا۔ میرے عزیزوں وہ جذبہ پیدا کرو آج، انشاءاللہ العزیز ساری مصیبتیں یوں ہی چھٹ جائیں گی، ساری مشقتیں یوں ہی نکل جائیں گی۔ بات صرف اتنی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، تم جہاں بھی جاؤ گے وہ رسول تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑے، چاہے تم جیل کے سلاخوں پہ جاؤ یا تمہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے، دنیا تمہارے ساتھ آئے یا نہ آئے، وہ رخ مصطفیٰ ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہوگا، نبی پاک کی ذات تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ جیو، اللہ تعالیٰ ساری کامیابیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ کہنے سننے سے زیادہ مولا تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مولا کریم ارحم الراحمین یہاں جتنے جوان بچے بوڑھے آئے سبوں نے میرے مصطفیٰ کے نام پر شرکت کی ہے، مولا ان میں سے کسی ایک کو بھی خالی ہاتھ نہ بھیج، جس کا سینہ بھی ہلکا ہے اس کے سینے کو میرے مصطفیٰ کی محبت سے بھر کر کے عطا فرما۔ اے اللہ ان کو واپس جانے سے پہلے عشق مصطفیٰ کا سمندر عطا فرما دے، ان کو حضور کے قدموں میں مر مٹنے والی جان عطا فرما دے، ان کی قدموں میں نچھار ہونے والی گردن عطا فرما دے۔ اے مسلمانوں اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ کے بلبوتے اپنے تخت کے بلبوتے اپنی سیاست کے بلبوتے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کو کاٹیں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، اسلام کو مٹائیں گے۔ خاک مٹائیں گے تم سے تمہاری کھجلی نہیں مٹائی جا سکتی۔ کیا خاک مٹاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی محلے کا مذہب ہے؟ نہیں، کسی ایک بستی کا دین ہے۔ اسلام کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر۔ اس درخت کو ہلانا تو دور کی بات ہے، اس کے پتے کا بحال بیکا کرنا بھی مشکل ہے۔ دنیا بہت کوشش کر کے دیکھ چکی، تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، نہ قارون کے برابر ہے، نہ شداد کے برابر ہے، نہ فرعون کے برابر ہے، نہ حامان کے برابر ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں آئی لیکن دین حق کو کبھی نہ وہ مٹا سکی تھی نہ مٹا سکیں گی۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو اسی وجہ پر میں آج گفتگو کر رہا تھا، یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا، ہرگز نہیں دیتا۔ لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہیں کہ ہم راستہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں، بغداد میں مسلمانوں کا ملک، تاریخی وراثت ہماری رہی ہے، تتاریوں نے حملہ کیا، تباہ و برباد کیا بغداد کو، اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی، ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک سچے مومن کو دیکھا، ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، سبحان اللہ، اذان دے رہا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا یہ اب کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں، گردن مار رہے ہیں، یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے، یا نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے، وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے، کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو گے؟
ہاں تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو، پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک، کبھی نہیں روک۔ عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی، تو تتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی، بادشاہ کی بیٹی، اس نے گرفتار کروایا، لاؤ اس مولوی کو، اب کون ہے اذان دے رہا ہے؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو، ہم مار رہے ہیں، اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو۔ اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے لیکن مجھے میرا رب بھی ہے، میرے لیے میرا رب بھی ہے۔ دنیا چاہے جو بھی ہو، جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیے، اس خاتون نے متاثر ہو کر کے پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل بات ہے، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، لوگ یہ تم کو تانا ماریں گے اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا۔ یہی اس تتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کہتے ہو، پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے، یہ بھی تو وہی تھے، یہ مارے گئے اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد پہ۔ دیکھو تتاریوں پر، وہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا، تمہارا خدا ہی دیا ہے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پتے کی بات سنیے، اس عالم دین نے کیا کہا کہ اے خاتون میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے، راستے پر چلتا ہے، ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی ریوڑ، جی جی، بکریاں چلتی رہتی ہیں، لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے۔ بے شک، بکری اور کتے کا کیا لینا دینا، کون سا تعلق ہے؟ لیکن یہ چرواہے سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کبھی ادھر ادھر چلی جائیں تو یہ کتا بھونک بھونک کر انہیں لاتا ہے اور پھر ریوڑ میں جمع کرتا ہے۔ بے شک، چرواہا یہی بتاتا ہے کہ اس لیے سارے بکریوں کو وہ پھر سے ایک ریوڑ میں جمع کرے، اس لیے وہ پالتا ہے۔ کتے کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے، اس لیے پالا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اس بغدادی عالم نے کہا ہم امت مصطفیٰ ہیں، بے شک، ہم چلتے ہیں سیدھے راستے پر، لیکن جب کبھی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، بے شک، کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ تم بھونک بھونک کر کے واپس صراط مستقیم پر لے آ سکو۔ میرے عزیزو، آج یہ جس قدر مظالم ہو رہے ہیں یہ تمہیں سیدھے راستے پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے آئے۔ انشاءاللہ میں محسوس کر رہا ہوں چند سالوں پہلے ہر جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو نہیں لگتا تھا، لیکن ظالم کتوں نے جب بھونکنا شروع کیا تو اب پھر ہمارا ہر بچہ لبیک کہنے لگا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اب بات صرف اتنی ہے، میں نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے کہ جب تم اپنی حیثیت کو پہچان لو کہ میرا راستہ کچھ اور ہے، جس دن تم اس نقطے پر آ گئے میرے عزیزو، عزتیں تمہاری ہے، طاقتیں تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے، جس طرف رخ کرو گے مولا تعالیٰ اس ہوا کو تمہارے زیر نگی فرمائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری تاریخ کیا تھی، ہماری تاریخ اقبال کی زبان سے اگر سنو گے تو اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی۔ اسی بات کی طرف میں تمہیں دعوت
اسی بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جس دن تم اس نقطے پر واپس آ گئے اور کتوں کی صحبت میں رہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنا کر پیدا کیا۔ بے شک بے شک، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے متعلق قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو جو لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، لہٰذا ایسے ویسے کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے نئی فلم آئی ہے اس میں فلاں ایکٹر ہے فلاں ہیرو ہے، بال اس کی طرح، کپڑے اس کی طرح، پینٹ پھاڑ لیا، صرف ایک نچنیاں کو دیکھ کر کے، ایک مجرا کرنے والے کو دیکھ کر کے اپنا آپا کھو گیا، اپنے آپ کو بدل لیا۔ اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، اور خواب وہیں سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی گھر ایسا ہی ہو، ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو۔ میرے عزیزوں، دنیا کیا کرتی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھتی، کم سے کم یہ سیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دوپٹہ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے رہن سہن کیسے تھے۔ اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ اسکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے۔ اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے، نوجوانوں کی۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں بنگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی، کانوں میں بالیاں تک پہنا دی، بالوں میں چوٹیاں تک لا دی، کیا کیا کر دیا۔ یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا، جی عورت بھی نہیں مخنث بنا دیا، اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ ارے ادھر سے ادھر سے پھاڑ کر کے پہننے والا، ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس بیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور سب سے بڑے فیشنیبل ہے۔ میرے عزیزو، جنگلی دنیا کو نہ دیکھو، جو جنگل راج بنانا چاہتی ہو ان کو نہ دیکھو۔ اگر تمہیں زندگی کے ایمان کے مزے لینا ہے تو مدینے والے کی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہے نہیں۔ مجھے بھوک میں قید میں رکھ لو اور مار ڈالو، لیکن میرے نبی کونین کی عزت اور حرمت پر انگلی اٹھاؤ گے، میں چٹائی پر بیٹھ کر کے بھی چیخوں گا اور پکاروں گا، اس لیے کہ میری اگر جان باقی ہے تو صدقے رسول میں باقی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہی جذبہ میں تمہیں دینے آیا ہوں۔ میری تقریر کا خلاصہ یہی ہوتا ہے، میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قلم چلا چلا کر کے صرف فتوے ہی دیے تھے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے مجاہدین پیدا کیے، اور اس وقت سے وہ یہ کہتے آئے۔ آج میں تم سے کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کیا بات ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ صرف غیروں کے لیے ہی نہیں ہے، میں اپنوں کے لیے بھی کہتا ہوں، اپنوں کے لیے بھی کہتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بے شک، سبحان اگر اللہ۔ تم قیامت کے دن جا کر کے کہو گے کہ آقا میں 1000 بار درود پڑھتا تھا، 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھتا تھا، اور یہ سارے اعمال پیش کرو گے، اور پھر تم سے یہ پوچھا جائے گا، سب ایک طرف رکھو، لیکن کیا تو حضور کی شان میں گالیاں بھی تو سنتا تھا؟ گالیاں بھی تو سنتا تھا، تب کیا کرتا تھا؟ بڑے بزرگ ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں، علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی نے اگر زندگی میں کروڑ درود پڑھ لیے ہوں، 1000 ختم قرآن کر لیے ہوں، اور اگر وہ اپنی زندگی میں حضور کی عزت پر ہونے والی گالی کو سن لیا، یہ ساری عبادتیں ایک طرف رکھ دی جائیں گی، ایک طرف رکھ دی جائیں گی۔ اس سے پوچھا جائے گا، تو زندہ تھا، تیری غیرت زندہ تھی، تیرا ضمیر زندہ تھا، تو اپنی ماں کے لیے نہیں سن سکتا، تو اپنے باپ کے لیے نہیں سن سکتا؟ آج ہماری غیرت تو یہ ہے، جوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، تمہاری بیویوں کی طرف اگر کوئی نظر اٹھائے تو تم اس کو کھا جانے والی نظر سے دیکھتے ہو کہ میرے گھر کی عزت کی طرف تو نے دیکھا کیسے؟ اے مسلمانوں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہو تو ہم جاگیں گے نہیں؟ بیدار نہیں ہوں گے؟ کیا
کیا ہمارے جسموں میں وہ اچھال نہیں آنا چاہیے جو ایک ایمان کی گرمی ہوتی ہے؟ آپ کو میں بتاؤں، یہ تو مرد ہیں۔ میدان احد میں مدینے کی عورتیں بھی آئی تھیں۔ ام عمارہ، جنگ یرموک میں حضرت خنسا، قادسیہ کی جنگ میں خنسا، بڑی بڑی خواتین اسلام نکل کر کے آ گئیں، جبکہ عورتوں پر جہاد نہیں۔ وہ کہتی یہ تھی کہ ہم اگرچہ عورت ہیں لیکن نبی کونین کے خلاف کسی کو برداشت نہیں کرتی، قربانیاں بھی انہوں نے دی ایسی۔ حضرت خنسا ایک ایسی خاتون ہے، میں آپ کو بتاؤں، عرب کی ایک ایسی خاتون جو بڑی شاعرہ اور شعر و شاعری میں ایسے پائے کو پہنچی ہوئی کہ مرثیہ جب لکھتی تھی، کسی کی موت پر مرثیہ لکھا جاتا تھا عرب میں، تو خنسا کے مرثیے بہت مشہور تھے۔ وہ 2 سال تک لوگوں کو رلاتی تھی اشعار پڑھ پڑھ کر۔ اشعار میں ایسا دم تھا کہ سننے والے روتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں، جب ابھی اسلام لائی نہیں تھی، اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے خنسا کے بھائی کو کسی نے مار دیا تھا، تو اپنے بھائی کے غم میں اشعار لکھے، 2 سال تک عرب والے روتے رہے۔ عربوں کو جہاں جہاں یہ شعر سنائی دیتے تھے روتے تھے لوگ کہ خنسا کے اشعار کیسے ہوتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد قادسیہ کی جنگ کا موقع ہے، عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے، یہی خنسا آتی ہے اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر، 1 نہیں 2 نہیں 4 جوان بیٹوں کو لے آتی ہیں، اور سب کو سیدنا عمر ابن خطاب کے حوالے کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے جاہلیت کے زمانے میں جو کچھ بھی کیا، میں چاہتی ہوں کہ وہ کفارہ اپنی اولاد کی قربانی سے پیش کروں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے میں نے اپنے جوان بچوں کو آپ کے حوالے کیا۔ جانتے ہیں یہ جنگ کی تاریخ ایسی ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو جو شہید ہوئے، لیکن حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے ایک جنگ میں۔ کسی ماں سے جا کر کے پوچھو جس کا ایک لال گیا ہو، جس کا ایک جوان بیٹا انتقال کر گیا ہو، اس کے گھر میں کیا حالت ہوتی۔ حضرت خنسا کے 4 جوان بیٹوں کی لاشیں لائی گئی، سب جگہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ خنسا اب کون سے اشعار پڑھے گی۔ بھائی کی موت پر تو 2 سال تک عرب کو رلایا تھا، اب خود کے بیٹے چلے گئے، عرب لوگ آتے رہے اور پوچھتے رہے خنسا اب اپنے جوان بیٹوں کی میت پر تم کون سے اشعار کہو گی؟ حضرت خنسا کہتی ہیں تم سننا چاہتے ہو سنو، میں نے اپنے جوان بیٹے دنیا کی نظر نہیں کیا، مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کیا ہے، اور ان کے غم میں اگر مجھ سے کچھ سننا چاہتے ہو تو سنو، میں وہی کہتی ہوں جو میرا خدا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بات ہے، بے شک۔ بس یہ اسلام کی خواتین تھی۔ ایک خاتون تو حضور کی بارگاہ میں ایسی بھی آئی مدینہ طیبہ، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی۔ 1.5 سال کا بچہ، کیا وہ جنگ کر سکتا ہے؟ تیر چلا سکتا ہے؟ لیکن وہ لے کر آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے خاتون تو اس 1.5 سال کے بچے کو کیوں لے آئی؟ وہ کہتی ہیں کہ آقا مجھے معلوم ہے میرا بچہ جنگ کے میدان میں تو نہیں اتر سکتا، لیکن کیا کروں جب آپ کی عزت کی بات آئی اور آپ کے دشمنوں نے للکارا ہے تو میرے گھر میں سوائے اس بچے کے کوئی نہیں، میرے شوہر شہید ہو چکے، میرے بھائیوں میں کوئی نہیں، میرے پاس یہ 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ موجود ہے، کافر لائی کس لیے؟ خاتون کہتی ہیں آقا اپنے مجاہدین صحابہ میں کسی کے ہاتھ میں میرا بچہ دے دیں، جنگ کے میدان میں جب کافروں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ وہ فدایان رسول تھے جو خود اپنی جمع پونجی لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے تھے، تبھی جا کر کے مولا تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے یوں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔
اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور طاقت و قوت اللہ نے غیب سے ان صحابہ کو کیوں دیا؟ اسی وجہ سے کہ وہ جیتے تھے تو نام مصطفیٰ کے لیے جیتے تھے، حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے جیا کرتے تھے. تمہیں پتا ہے 3 جوان شہزادوں کو ایک عیسائی بادشاہ نے قید کیا اور ان سے یہ کہا تھا کہ تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، ہم تجھے اپنی حکومت میں رکھ لیں گے. تینوں سگے بھائی تھے، نہیں مانے، یہاں تک کہ بادشاہ نے گرم کھولتے ہوئے تیل میں بڑے بھائی کو ڈال دیا، جل گیا. دوسرے سے کہا اب مان لے، چھوڑ دے اپنا دین، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. دوسرے نے کہا اب تو اور بھی زیادہ دشوار ہو گیا. اس کو بھی گرم کھولتے ہوئے تیل میں بادشاہ نے ڈالا. تیسرے کو بھی ڈالنے والا تھا. اس کا امتحان شروع ہوا. ایک وزیر نے کہا اس کو میں لے جاتا ہوں، میں اس کا مائنڈ واش کرتا ہوں. وہ لے گیا اور ایک خوبصورت لڑکی اس کے پیچھے لگا دی. کہا کہ اس کو خوب اپنی حسن میں پھانس لے. 30-40 دن تک گھر پر رکھا. اس نوجوان کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی لگا دیا. نوجوانوں کو میں یہ واقعہ سناتا ہوں، ذرا توجہ. جو حقیقت میں غلامان مصطفیٰ ہوتے ہیں، نہ وہ گرم تیل سے ڈرتے ہیں، نہ یزید کے تخت سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی کسی حسن و جمال پہ بکتے ہیں. نہیں، جو رسول پاک کے وفادار ہیں. وہ تیسرا جوان بھائی اس وزیر کے گھر رہا. وہ بہکاتی رہی. مہینہ گزر گیا تو اخیر میں وہ تھک ہار کر کے کہنے لگی کہ اے جوان، ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے. لوگ قطار لگاتے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے، اور تو ہے کہ میری طرف دیکھتا نہیں. اس جوان نے کہا ان آنکھوں کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا. کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ. جس کی آنکھیں جمال مصطفیٰ دیکھ چکی ہوں یا دیکھنا چاہتی ہوں، اسے دنیا کا حسن اپنی طرف نہیں مائل کر سکتا. وہ خاتون جو بہکانے آئی تھی اس نوجوان کی محبت میں خود فدا ہوئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. میرے عزیزو، طویل واقعہ میں عرض نہیں کرتا، بس اس سے مفہوم اور سبق یہ بتانا چاہتا ہوں. تمہاری آزمائشیں آئیں گی، تمہارے ساتھ امتحانات ہوں گے. یہ دنیا کبھی تمہیں طاقت کے زور پر تمہارے دین سے ہٹانے کی بات کرے گی، کبھی مار پیٹ کر کے، کبھی سخت قوانین نافذ کر کے، ارے تمہاری جائیدادیں ضبط کر کے، سمپتی ضبط کرو، یہ ڈر جائیں گے ختم ہو جائیں گے. نہیں، مسلمان سمپتی والے نہیں ہیں. اپنا سب کچھ تو مدینے میں موجود ہے. ہماری جان و مال، عزت و آبرو سب قدمان مصطفیٰ پہ ہے. آج تم پورا لوٹ لو ہمیں. ہمارا حال تو یہ ہے جس کو شاعر نے کہا ہے جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں. ہماری زندگی یہ سمجھتے ہیں نا، یہاں ماب لنچنگ کرو، مارو ان کو، توڑو ان کو، ان کی دکانیں ضبط کرو، جائیداد لوٹ لو، ختم ہو جائیں گے. نہیں، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کیا بات ہے، بے شک. ہاں، اگر آج تم یہاں ڈوباؤ گے پھر یہ ایمان کا شعلہ نکلے گا. بغداد کو تتاریوں نے تباہ کر دیا، لوٹ لیا، خون سے نہلا دیا. ایک وقت وہ بھی آیا تتاریوں کے دربار میں علماء کو قید کر کے لایا گیا، پیچھے ہاتھ باندھ کر کے. ظلم کی انتہا ہو گئی تھی تتاریوں کے زمانے میں. اور اتنا ہی نہیں، ان ظالموں کو یہ معلوم تھا کہ یہ مارنے کاٹنے سے اتنا زیادہ ڈرتے نہیں، روتے نہیں. کس بات پہ روتا ہے مسلمان؟ جب اس کے سامنے اس کے نبی کو گالیاں دی جائے تو اس کا کلیجہ چھل جاتا ہے، سینہ پھٹ جاتا ہے. تو بادشاہ جو اس وقت کا تھا تتاریوں کا، علماء کو زنجیروں میں قید کر کے الٹے منہ سلایا دربار میں، اور ایک عیسائی پادری کو لے آیا. مجمع میں سب بادشاہ کے حواری مواری ہیں. عیسائی پادری کو پیسے دے کر کے کہا گیا ان کے نبی کی شان میں خوب بھوکو، گالیاں دو، برا کہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عیسائی پادری جو پیسے لے کر کے آیا تھا بولنا شروع کیا. تاریخ میں موجود ہے میرے عزیز. اس دربار میں اس بادشاہ کا ایک کتا تھا
جس کو سونے کی زنجیر سے وہ باندھ کے رکھتا تھا. بادشاہ کا کتا ہے. جیسے آج کے زمانے میں مرسیڈیز میں بھی گھومتے ہیں کتے, بہت سارے کتے کاروں میں گھومتے. تتاریوں کے بادشاہ کا کتا سونے کی زنجیر میں بندھا رہتا تھا. جب وہ عیسائی پادری گستاخی کرنے لگا اور دل جلانے لگا علماء کا جو زنجیروں میں قید تھے, تو وہ کتا جو زنجیر میں بندھا تھا وہیں سے بھونکنے لگ گئے, بھونکنے لگا. امام ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا اس کو, بھونکنے لگا. وہ عیسائی پادری خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بیان شروع کیا, میرے نبی کی شان میں گستاخیاں شروع کیا. کتا پھر بھونکنے لگا. تو مجمع میں کچھ لوگ کہنے لگے اس پادری سے کہ شاید تو جو بیان کر رہا ہے اس کے لیے کتا بھونک رہا ہے. تو اس نے کہا اس کتے کو کیا سمجھ آتی ہے, ارے بیان میں کر رہا ہوں, کتا جانور ہے, اسے کیا سمجھ میں آتی ہے. پھر بولنے لگا اور گالیاں دینے لگا نبی کی شان میں. تاریخ میں موجود ہے وہ کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور اتنی تیزی سے آیا کہ دم زدن میں اس پادری کو سینے سے چیر کر رکھ دیا. وہی وہ ختم ہو گیا. اور اس کتے کی ہیبت پورے مجمع میں ایسی طاری ہوئی, کیونکہ بادشاہ کا کتا تھا, پاگل کتا نہیں تھا, آوارہ نہیں تھا, پالا ہوا تھا, ٹرینڈ تھا. جب کتے نے پھاڑ کر رکھ دیا تو مجمع میں موجود سب کو سمجھ میں آیا کہ ایک جانور بھی رسول کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. تاریخ میں موجود ہے اسی وقت مجمع میں جتنے تاتاری تھے سب اسلام قبول کر حلقہ بگوش ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. جس کے بعد اقبال نے یہ کہا تھا, حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے, جب وہ چاہتا ہے تو انہی کے بیچ میں سے اپنے حرم کے پاسباں بھی پیدا کرتا ہے. وہ دن دور نہیں جب میں یہ دیکھ رہا ہوں اے مسلمانوں, جن کے دلوں میں آج ان ظالموں نے شدت بھرا ہے, ٹولے ٹولے لے کر کے یہ کئی لوگوں پر حملے کرتے ہیں, تنظیم بنا کر کے, اپنی بڑی سنگٹھن بنا کر کے. وقت آئے گا جب تاریخ دہرائی جائے گی, انہی لوگوں میں سے مولا اسلام کی حفاظت کرنے والے جیالے جوانوں کو پھر سے پیدا کرے گا, پھر سے پیدا کرے گا. بدر کے بعد بھی تاریخ گواہ ہے کہ اسلام ختم نہیں ہوا, کربلا کے بعد بھی تاریخ گواہ ہے اسلام ختم نہیں ہوا. یہاں ہندوستان کی تاریخ بھی گواہ ہے, بہادر شاہ ظفر کو ختم کر کے اسلامی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا, لیکن اسلام ختم نہیں ہوا. اور آج کے زمانے میں خارج زدہ کتوں کے بھونکنے سے اسلام پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اسلام کل بھی شاد و آباد تھا, آج بھی شاد و آباد ہے. صبح قیامت تک یہ ظالموں کے پھونکوں سے بجھایا جانے والا چراغ نہیں ہے. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے چراغ کو بجھا دے, اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا, اس کو قائم رکھے گا, اس کی حفاظت اللہ فرمائے گا. اے جوانوں, اب میں اخیر میں آپ کو یہ میسج دیتے ہوئے عرض کروں گا کہ تمہاری جو زندگی ہے یہ ان قریب ختم ہونے کے قریب ہے. بہت کم عمر ہم لے کر کے آئے دنیا میں, عقل آتے آتے یہاں جوانوں کو 25 سال لگ جاتے ہیں, اس کے بعد شادی کر کے مصروف ہو جاتا ہے, 40 سال تک گھر بناتا رہتا ہے, تھوڑے ہی دنوں کے بعد کمزوری آئی, بڑھاپا آیا اور جانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے. یہی ہے زندگی, یہی ہے زندگی جس کو شیخ سعدی نے کہا وہ کیا زندگی ہے جس میں بندہ پوری صحت خراب کر دیتا ہے مال کمانے کے لیے, اور جب مال آتا ہے تو صحت اچھی کرنے کے لیے پورے پیسے لٹانے لگتا ہے. انہی دو چیزوں میں یہ گھر کر کے ختم ہو جاتا ہے. مسلمان کی زندگی یہ نہیں. مسلمان کی زندگی کیا ہے میرے عزیزوں؟ ہماری زندگی یہ ہونی چاہیے کہ میں وہ سورج ہوں کہ ڈوبنے کے بعد بھی شفق چھوڑ جاتا ہوں. ہماری زندگی وہ ہو کہ ہم کو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, تم اگر نفع دینے والا کام کر کے گئے ہو تو اللہ زمین میں ہمیشہ تمہیں باقی رکھے گا, ہمیشہ تمہارا نام زندہ رکھے گا. ان لوگوں کی طرح جی کر کے نہ جانا جن کی تختیاں بھی بجھ گئی, جن کا نشان بھی ختم ہو گیا. میرے عزیزوں, ان کی طرح جیو جو اگرچہ گدڑی پہنے ہوئے پوری زندگی گزار گئے, ٹاٹ کے کپڑے پہن
پہن کر کے رہ گئے, چٹائی پر بیٹھ کر کے رہ گئے, لیکن ہزاروں کا مجمع آج بھی انہیں سلام پیش کرتا ہے. آج بھی اپنے گھروں میں ان کے نام کے نعرے لگا کر کے ہم اپنے بچوں کو زندہ کرتے ہیں. آج میں تمہیں یہ درس دینا چاہوں گا, اب بدلو اپنی زندگی کو, اب تبدیل کرو اپنی زندگی کو. آپ کو ڈرایا جو جا رہا ہے کس بات سے؟ تم بہت زیادہ سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہو, تم بہت زیادہ فلمیں دیکھتے ہو, تم بہت زیادہ سیریل دیکھتے ہو, اور یہ پورا ٹولہ یہودیوں کا یہی چاہتا ہے. فلموں میں یہی درشایا جاتا ہے, سیریلز میں یہی درشایا جاتا ہے, سوشل میڈیا میں بھی یہی درشایا جاتا ہے کہ مسلمان ڈر جائے, خوف سے سہم جائے, ایسی چیزیں ان کو دکھائی جائیں جس کے بعد یہ سوچنے لگ جائیں نہیں میاں غلطی ہو گئی, ہم کہیں جی نہیں سکتے, سر اٹھا کر کے ہم کہیں جا نہیں سکتے, اپنی نشانیاں بتا نہیں سکتے. تم ان کو حقیقت میں سمجھ کر کے اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے. کئی جوانوں کو میں نے دیکھا داڑھی صرف اس لیے چھلا دیا کہ لوگ مجھے کہیں آتنکوادی نہ کہہ دیں, ٹوپی اس لیے چھپا دیا کہیں مجھے دہشت گرد نہ کہہ دیں. ان سوشل میڈیا کے پروپیگنڈوں پر اور فلموں پر اور سیریلز پر تم یقین کرتے جاؤ گے تو ایک دن زندہ لاش بن کر کے رہو گے. انہیں چھوڑو, تم ان کو پڑھنا چھوڑ دو, ان فلموں کو, ان سیریلز کو, ان سوشل میڈیا پر پھیلانے والے پروپیگنڈوں کو نہ پڑھنا. بلکہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, اگر تم مسلمان جوان ہو تو کتابیں اٹھاؤ اور صلاح الدین ایوبی کو پڑھو, کتابیں اٹھاؤ خالد ابن ولید کو پڑھو, کتابیں اٹھاؤ اور شہاب الدین غوری کو پڑھو, اورنگزیب عالمگیر کو پڑھو, ٹیپو سلطان شہید کو پڑھو. اس کے بعد فخر کے ساتھ تم زمین پر چلتے ہوئے جاؤ گے, ٹوپی بھی لگاؤ گے, داڑھی بھی رکھو گے, اور فخر سے یہ کہو گے میں غلام مصطفیٰ ہوں, دنیا میں آیا ہوں امن قائم کرنے کے لیے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شہدائے کربلا, سرزمین پیپلسانہ. عزیزان گرامی, ڈرنا تو اس چور قوم کو چاہیے جن کے پاس لوٹا ہوا مال ہے, جو لٹیرے ہیں یا جو گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ڈرنا تو انہیں چاہیے. اللہ نے تمہارے چہرے سلامت رکھے. آج تک مجھے بتاؤ مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے ہمارے اوپر. جانتے زندگی میں سب سے زیادہ ضروری چیز کی طرف آدمی جھک جاتا ہے, ہوتا یہی ہے نا, لوگ جو ضروری چیز ہے اس کی طرف جھک جاتے ہیں. یہی ہے انسان کی فطرت ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کی سب سے زیادہ ضروری چیز کھانا پانی ہے نا, اس کے بغیر کہاں رہے گا آدمی. کھانا, رزق ہماری زندگی کی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. مگر مولا قدیر و جبار نے انسان کو کیسے رکھا دیکھا. جانور جب چارہ کھاتے ہیں تو سر جھکا کر کھاتے ہیں, زبان چارے تک لے جاتے ہیں, چاٹ کے کھاتے ہیں, لیکن تم جب کھانا کھاتے ہو تو ہاتھ میں لقمہ لے کر سر تک لے جاتے ہو. ہوتا یہی ہے کہ آپ تو پلیٹ چاٹ کر کے تو نہیں کھاتے, منہ جھکا کر نہیں کھاتے, لقمہ ہاتھ میں لیتے ہو اور منہ تک لے جا کر کھاتے ہو. کیوں؟ وہ رب ذوالجلال ہے جو تمہارے سروں کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا, جو تمہاری زندگی کی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اندازہ کرو, جس مولا نے تمہیں ضروری رزق کے سامنے جھکنے نہیں دیا, تم کیا یہ چھوٹی موٹی طاقتوں کے سامنے جھک جاؤ گے؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ ہماری زندگی ہے. ہماری زندگی یہی شہید اعظم حسین اعظم نے دیا ہے کہ ہم کٹ جائیں گے, پٹ جائیں گے, ٹکڑوں میں بدل جائیں گے, لیکن سر جھکا کر کے جینا ہمیں اسلام نے نہیں سکھایا. آج میں آپ سب سے کہتا ہوں, کیا ڈر کر کے اپنے آپ کو چھپا کر کے جیو گے؟ حضور کی عزت تمہیں پیاری ہے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ تھا کہ نہیں؟ بے شک سبحان تھا نہیں, ہے کہ نہیں؟ جی ہے. تھا نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا. یقین ہے جی. حضور پاک کا چہرہ جب سب سے زیادہ حسین تھا تو اس حسین چہرے کی علامتیں کیوں تم کاٹ کر کے گٹر نالیوں میں پھینکتے ہو؟ تم کیوں کسی
فلموں میں ناچنے والے کی پیروی کرنے لگ گئے؟ تم کیوں کسی نچنی اور مجرا کرنے والوں کے فین ہو گئے؟ ٹک ٹاک کے بادشاہ بننے لگ گئے، پب جی کے غلام بن گئے۔ اے جوانوں، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے۔ تمہیں پتا ہے قبر میں جاؤ گے تو نہ کوئی ٹک ٹاک کا ہیرو آئے گا، نہ کوئی فلموں کا خان آئے گا۔ تمہیں پتا ہے قبر میں جانے کے بعد فرشتے مجھے ان سارے ظالموں کو دکھا کر نہیں پوچھیں گے، مجھے اگر آخری سوال پوچھیں گے تو مدینے کے تاجدار کے بارے میں پوچھیں۔ بے شک بے شک، سبحان۔ یہی سوال ہوگا، سب کو یقین ہے۔ فرشتے منکر نکیر یہ پوچھیں گے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس رجل، اس آدمی، اس رسول کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ آج میں آپ کو بتاؤں، مجھ سے ملنے کے لیے آنے والے میں نے دیکھا ہے، کئی لوگ جو ملنا چاہتے ہیں ان کو دیکھا، عام زندگی میں رہتے ہوں گے الگ الگ انداز میں، ملنے کے لیے جب آئے کرتا پائجامہ پہن کے آئے، ٹوپی لگا کر کے آئے، عطر بھی لگا کر کے آئے، صاف ہو کر کے آئے، صرف اس لیے کہ مفتی صاحب ہیں یا مولانا ہیں، عالم دین کی اتنی تو عزت کرتے ہیں، علماء سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھ لیا اور کپڑے اچھے پہن لیے، خوشبو لگائے۔ میرے عزیزوں، جب ہم جیسوں سے ملنے کے لیے تم اپنے لباس بدل لیتے ہو تو قبر میں جب مدینے کے تاجدار سے ملنے کا وقت آئے گا تب کی کیا تیاری کی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ اچانک تمہارا لاشا اٹھا لے جایا جائے گا، جس دن تم دفن کر کے آ جاؤ، جب تم دفنائے جاؤ گے تم ہزار چاہ کر کے بھی اس قید خانے سے نہیں نکل پاؤ گے، نہیں آ پاؤ گے۔ آج تک سنا کبھی کسی قبرستان سے مردہ اٹھ کر کے بھاگا ہے؟ جیل توڑ کر کے جانے والے قیدی تو ہوتے ہیں، قبر توڑ کے آنے والا کوئی مردہ نہیں، رہنا وہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لیے جا رہا ہے ایک مسلمان، تیاری کیا ہے تمہارے پاس؟ اگر میرے آقا نے قبر میں مجھ سے پوچھ لیا کہ تو میرا ہے، تو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تیری زندگی تو کچھ اور بتاتی ہے، تو نے چہرہ کسی اور کی طرح کیا ہے، تو نے لباس کسی اور کے پہنے ہیں۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت رسول پاک اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور کہیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت، قبر میں فرمائیں گے میری طرف دیکھنا مت۔ عزیزان گرامی، دنیا کی اس فانی زندگی میں خیروں کی جے وجے پکارتے ہوئے اپنے آپ کو برباد نہ کرو، تھوڑی سی زندگی باقی ہے تمہارے پاس، جیو تو رسول اللہ کے لیے جیو، جانا وہی ہے۔ قیامت کے دن بھی میں آپ کو بتاؤں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک، حضور پاک کو چھوڑ کر کچھ نہیں ہونا ہے تمہارا، نہ یہاں پہ نہ وہاں پہ، یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوتا، عزت تمہاری خطرے میں ہے، اور وہاں پر بھی یہی ہوگا۔ اس لیے اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر اقبال نے ہم سب کو جمع کیا تھا۔ قلندر لاہوری ایک عاشق رسول گزرا ہے، اقبال صرف شاعر نہیں تھا، دلوں کو بدلنے والا تھا۔ اس نے بہت پہلے یہ پکار کر کہا تھا، تمہاری ترقی کا راز اے مسلمانوں، تمہاری عزت کا راز، تمہاری پوری دنیا پر چھا جانے کا راز صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ صحابہ تھے، حضور سے وفا کرتے رہے، محبت کرتے رہے، کیسی وفا کیسی محبت۔ اللہ اللہ، عمر فاروق کو دیکھو گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، ایک درخت کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی، اس پر اپنا امامہ الجھا دیا، لٹکا دیا، امامہ کھل گیا، پھر امامہ باندھ لیا اور گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ یہ بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا جان بوجھ کر کہ آپ نے درخت میں اپنا امامہ کیوں الجھا دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کچھ دن پہلے اس راستے سے میں گزر رہا تھا اور یہ درخت کی ٹہنی تھوڑی نیچے لٹکی ہوئی تھی، حضور پاک میرے ساتھ تھے، چلتے چلتے اچانک میرے نبی کا امامہ الجھ گیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ٹہنی سے الجھ گیا، کھل گیا،
صحابہ نے واپس امامہ باندھ لیا. آج اس راستے سے گزر رہا تھا, مجھے میرے نبی کی ادا یاد آ گئی, مجھے میرے نبی کا عمل یاد آ گیا. نہ قرآن سے یہ واجب ہے, نہ حدیث سے یہ واجب ہے, مگر باوجود اس کے عمر ابن خطاب نے اگر یہ عمل کیا تھا تو یہ ان کی وفا کی علامت ہے, میرے آقا سے محبت کی علامت ہے. اے سنی مسلمانوں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو مرتبہ کیا دیا تھا, مرتبہ کیا دیا تھا, جس کو اقبال یوں کہتا ہے کہ ہمارا حال تو تاریخ میں یہ تھا, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگڑ جاتے تھے, ارے دیکھ کیا چیز ہے, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ ہماری تاریخ ہے, ہماری داستان ہے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہی تو ہماری تاریخ ہے, جس جگہ ہم نے قدم رکھا پرچم اسلام کو لہرایا. افریقہ کے جنگلات میں وہ صحابہ گئے, بربر قوم کو فدایان مصطفیٰ میں تبدیل کیا. یورپ کی سرزمین پر اترے وہ صحابہ, اندلس کی سرزمین پر پرچم اسلام لہرایا. ہندوستان میں محمد بن قاسم میرے نبی کی نشانیاں لے کر کے آیا, 19 سال کا جوان تھا لیکن پرچم اسلام لہرا کر چلا گیا. آج تک اسلام اس کی تاریخ کو دہرا رہا ہے. وہ جہاں جاتے مولا ان کے لیے میدان کشادہ کرتا تھا. وجہ صرف یہی تھی جس کو اقبال نے کہا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. اس لیے میرا یہ میسج اقبال کی زبان سے کہوں گا, اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں, اے مسلمانوں یہ عقیدے کے ساتھ جیو, اللہ پھر تمہیں قوت و طاقت عطا کرے گا. وہ عقیدہ کیا ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے مسلمانوں, کیا آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ, تم اپنے ہوش و حواس کے ساتھ رات کے اس اندھیرے میں اس نعرے کو لگانے کے لیے تیار ہو کہ آج آپ سے بہت مرتبہ پوچھا گیا ہوگا الگ الگ انداز میں, مگر میں یہ فقیر اس لیے حاضر آیا کہ ڈوبتے ہوئے خون کو پھر سے گرما دوں, مرجھائے ہوئے دلوں کو پھر سے میں تازہ کروں صرف نام مصطفیٰ کے ذریعے سے. اے جوانوں بتاؤ, زندگی جتنی باقی ہے, ابھی جتنی سانسیں باقی ہے, کیا یہ بقیہ سانسوں کو, یہ بقیہ زندگی کی رمق دمق کو میرے نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم اپنی گردنوں کا نذرانہ لے کر اس رسول کردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.